ویسے تو وہ ہے نا اپنا، اگر کسی کو اجازت مل جائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ان آیتوں کی، لیکن یہ کیونکہ بادشاہت کے معاملات نہیں، یہ بہت اوپر سے طے ہوتے ہیں ولایت کے معاملات، تو ان کی اجازتیں پھر بہت اوپر سے ہی آتی ہیں۔ ہاں اجازت ہوگی تو اس کا ظہور بھی ہو جائے گا، کم از کم اس کے پڑھنے والے کو تنگ دستی تو نہیں آتی، نہ وہ کسی سے مغلوب ہوتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آخر کا لفظ بتا دیتا ہوں کہ اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ایک شخص نے مجھے یہ بتائی، جب اس نے مجھے بتائی تو وہ ارب پتی ہو چکا تھا، کہہ رہے جب یہ آیتیں مجھے پتہ چلی تو میں 4.5 کروڑ روپے کا مقروض تھا، اور مدینہ شریف میں کہہ رہا ویزا تھا میرا، تو میں وہاں رہتا تھا، تو میں روتا رہتا تھا بس ہر وقت، سرکار کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، سرکار 5 کروڑ روپے دینے، 4.5 کروڑ روپے دینے، کہاں سے دوں لوگوں کے، کہاں سے دوں، فراڈ ہو گیا تو اس کے ساتھ، لوگوں کے پیسے تھے اس نے آگے دے دیے، وہ کھا گیا، اب یہ لوگوں کے دیندار ہو گیا، لوگ اس کو گھر پہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا تو یہ یہاں سے بھاگ کے مدینہ شریف چلا گیا، ویزا تھا اس کا لگا ہوا تھا، وہاں چلا گیا، کہہ رہا میں وہاں پر روز آنا، کہہ رہا تقریباً 6 مہینے ہو گئے مجھے، روز آتا، میں روتا سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک دن ایک شخص آئے، کہنے لگا یار میں تمہیں دیکھتا ہوں تم روز آنا یہاں پہ آگے بیٹھ جاتے ہو، کبھی روتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بس میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا یہ وہ۔ کہنے لگا کہ میں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں۔ کہہ رہے پھر انہوں نے مجھے یہ آیتیں پڑھنے کے لیے دی، اجازت دی اس کی کہ پڑھو یہ۔ کہہ رہے بس وہ میں نے پڑھنا شروع کی ہے، اور میں تو فارغ تھا اور پاگل ہی ہو گیا تھا میں تو، کہ میں یار پیسے کیسے دوں گا، کام کوئی تھا نہیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے دنوں میں حالات بدلے، دنوں میں 1 سال میں کہنے لگا میں نے لوگوں کو بلا بلا کے ان کے گھروں سے ان کے پیسے دیے، یا لو بھائی تمہارے یہ پیسے یہ پیسے یہ پیسے۔ اور جس گاڑی میں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا نا، میرے خیال وہ پاکستان میں وہ گاڑی ہوگی کوئی 6-7-8 کروڑ کی تو گاڑی ہوگی خالی۔ ہم اس کو کس نیت سے پڑھیں گے؟ بہترین بات کیجیے، آپ کس نیت سے پڑھیں گے؟ ثواب کی نیت سے۔ بھائی دیکھ لے، یہ تو بات ویسے طے ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، 5 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لے، 5 مرتبہ اس کے بعد میں پڑھ لے درود ابراہیمی اول آخر اس کے، اور بیچ میں یہ 5 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لے، تو اس کے معاملات وہ خود ہی دیکھ لے گا، بیان سے باہر ہے۔ اجازت ہے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اجازت نہیں ہے میری طرف سے، یہ میں بتا دوں آپ کو پہلے سے کہ یہ میں نے سنا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے، ایسے جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہ اس کے اندر دست غیب، اور ہے اس کے اندر یہ کہ آپ کے گمان سے باہر ہے۔ آپ میرے کندھے پہ نہیں بندوق چلانا بھائی، سیدھی بات ہے۔ لیکن میرا اکاؤنٹ چھوٹا سا ہے، اگر وہی ہیک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اتنے سارے اس کے اندر آ گئے، چیک آ گئے تو وہ خالی ہو گیا تو پھر آپ کو پیمنٹ نہیں ہوگی۔ ہے تو قرآن آیت ہے، پڑھنے کی تو برکتیں تو بنے گی نا۔ جی بالکل بالکل برکتیں ملیں گی، وہ تو پھر آپ کوئی اور سی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر آیت میں برکت ہے۔
وہ برکت جو اس میں ہے وہ چاہیے نا آپ کو. تو اصل بات تو یہی ہے. کیوں؟ اصل مدعا تو یہی ہے. وہ برکتیں جو اس سے ظاہر ہونی ہے وہ برکتیں اصل مطلوب ہوئی نا. اچھا تو اس کے لیے تو پھر یہی پڑھنی پڑیں گی. کیوں؟ تو اس کی یعنی عام طور پہ اس کی اجازت تو خیر نہیں کوئی دیتا. تو بہرحال ایک میں نے آپ کو بتا دیا ابلاغ کے طور پہ ہے. اب تو کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو سیاسی لیڈران اگر پڑھیں تو ان کو بھی یقیناً فائدہ تو ہوگا ہی. فائدہ تو ہوتا ہے. یہ بادشاہت کے لیے ہے, بے حساب رزق کے لیے ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بادشاہ ہی تو بنایا یار. آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. جس کا گھر نہیں ہے وہ اپنے آپ کا بادشاہ ہے. جسم کا ہاتھ پاؤں اللہ سلامت رکھے, اللہ نہ کرے اللہ. یہ اس سے بادشاہ ہونے سے بڑی بادشاہت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے, فالج ہی نہیں ہے آپ کو. اگر کسی کو فالج کی بیماری اور بادشاہت دونوں پلو رکھ دو, کیا چاہیے؟ چاہیے. بادشاہت سے بڑی بادشاہت صحت ہے. ایک شخص کو اپاہج کو بادشاہ بنا دو اور اس کو بولو کہ بھائی اگر تو صحت چاہتا ہے تو بادشاہت کسی اور کو دے دے. وہ بولے گا ابھی لے لو. کیا کروں گا اسی بادشاہ سے؟ اپاہج ہوں میں, بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. تو اس نے تو بادشاہ بنایا ہوا ہے, ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہم بادشاہ ہیں.